بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس بیماری پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے ناک کا ٹیڑھا پن۔ ناک ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ میں ایک حکیم صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے عضلات اعصابی تحریک میں ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو ناک کا ٹیڑھا پن ہے یہ ہمیشہ عضلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے۔ اب یہ عضلات اعصابی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے اور عضلات غدی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، جس میں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، برگر ہے، چکن ہے، شاورما ہے، برائلر مرغی کا بہت زیادہ استعمال، بڑے گوشت کا بہت زیادہ استعمال۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ خشکی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے خشکی بڑھتی جاتی ہے تو آپ کا جو جگر ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، غدد آپ کے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، غدد آپ کے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ناک یا تو اوپر کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا اشارہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوتی فعل کرتے ہیں۔ اغلام بازی کے یہ شوقین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی یہ اپنی رائے ہے، میں اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ اس میں نے تو بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو ہی لینا چاہیے اور اس بیماری پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ اب اگر میں اور یا کوئی بھی حکیم اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کے ایک نقصان ہوتا ہے۔ اب ایک اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک دیندار آدمی ہے، اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہم اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ تو غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ بدگمانی کریں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی کوئی رائے دینا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی دیوانی حیوانی، یہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہی نوجوان، وہی انسان جس کی پہلی جو زندگی ہے وہ اگر غلط گزری ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم اور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اگر اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، غلط کاریوں میں گزری ہے، اور توبہ کر لیتا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اس کی توبہ کو ماننا چاہیے اور اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، نہ کہ ہم پھر اس کو ساری زندگی اس بات کا تانا دیتے رہیں یہ انسان پہلے ایسا تھا، یہ انسان پہلے ایسا تھا۔ بھئی اس طرح نہیں ہوتا۔
اگر آپ اس کو تانے دیتے رہیں، ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور کریں کہ آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی کس طرح گزری۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی بڑے گنہگار ہوں، لیکن بات اس طرح ہے کہ کوئی انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ چھپا رہتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، آخر اس نے زندگی میں کوئی ایک بار بھی کیا ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا، اور ایک آدمی وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بدنامی کا دھبا نہیں لگتا، تو وہ پھر بھی نیک صالح کہلاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی رائے ہمیں نہیں دینی چاہیے، ہمیں خود بھی استغفار توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کا یہ مسئلہ بنتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے آپریشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بات اس طرح ہے کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا جس کا علاج پہلے نہ اتارا ہو۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے، کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو وہ یہی رائے دے گا کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جس کا یہ مسئلہ ہو اس کو چاہیے وہ کسی اچھے حکیم سے رابطہ کرے اور اپنے علاج کے بارے میں ڈسکس کرے۔ اگر کوئی دوست، کوئی بھائی اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک صفوف ہے، صفوف ہاضم 67 کے نام سے، اور اس میں 4 جدید بھی ڈالی جاتی ہے، یعنی ہاضم 67 2 حصے یا 4 حصے کر لیں اور 4 جدید جو ہے وہ 2 حصے کر لیں۔ صبح و شام چھوٹی ایک چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں کھانے کے بعد، اور 7 اکسیر ورم کے کیپسول جو ہے وہ دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں، اور رات سوتے وقت جو ہے اس کو جوارش شاہی آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ اور اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی غذائیں ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈ جتنا بھی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، صرف اور صرف وہ غذائیں استعمال کریں جو اعصابی تحریک کی ہوتی ہیں۔ اس میں اعصابی غدی غذائیں اور اعصابی عضلاتی غذائیں یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مہینے کے بعد دیکھیں گے آپ کو 100% کامیاب اور یقینی علاج مل چکا ہوگا، اور آپ تندرست و توانا صحت مند ہو چکے ہوں گے۔ لیکن جو پرہیز نہیں کرے گا، پھر دوائی کے اثرات نہیں ہوتے، پھر دوائی اثر نہیں کرتی، پھر ہم حکیموں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں جی اس نے علاج ہی صحیح نہیں کیا۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ پرہیز کریں گے، دوائی کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے جس طرح کسی حکیم نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ ضرور ملے گا۔ اب اس بات پہ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی عطا فرمائے۔